عین حا عین خا. یہ 6 حروف ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں، حلق سے نکلتے ہیں. حلق گلے کو کہتے ہیں. اس کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ نیچے والا، گلے کا نیچے والا حصہ وہ سینے کے قریب ہے، جو سینے کے قریب ہے، سینہ کے قریب ہے. وہاں سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں. وہاں سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں. وہاں سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اقو صا حلق. اقو صا حلق. اقو صا حلق. ہاں، جیسے استاد بتائے نا اس کو ویسے پڑھنا بھی ہے. آج یوں نہیں کہ میں بول پڑتا ہوں تو میں کہہ دیتا ہوں، زبان سے سمجھا دیتا ہوں. آپ زبان میں حرکت نہ کریں، پڑھے بھی نہ، آپ بولنے بھی نہ، پڑھے بھی نہ. ایسے نہیں پڑھنا چاہیے. اقو صا اقو صا اقو صا اقو صا اقو صا اقو صا حلق. حلق. گلے کا وہ حصہ گلے کا وہ حصہ وہ سینے کی طرف ہے، سینے کی طرف ہے. اور یہاں سے مخارج کی ابتدا ہوتی ہے. مخارج کی ابتدا ہوتی ہے. قرآنی مخارج کی ابتدا یہاں سے کی ہے. اس سے نیچے کوئی مخرج نہیں ہے. اب اس سے اوپر مخرج شروع ہوں گے، اس لیے انہوں نے وہاں سے شروع کیا ہے. ہاں جی، اس سے آخر میں نیچے کی جانب کوئی مخرج نہیں ہے. اب آگے مخرج آئیں گے. اب صا حلق سے آگے وسط ہاں فا پڑھنا ہے. فا وسط سین جو ہے یہ نوک زبان السلام شکرا کا کنارہ ٹچ ہوگا اور اوپر تار سے مل جائے گا، اور نیچے آ جائے گا. یہ تار سے مل جائے گا درمیان زبان. وسط حلق. ہاں وسط حلق. گلے کا درمیانی حصہ جس سے عین اور ہا نکلتا ہے. جس سے عین اور ہا ایسی پڑھ عین کو ایسی ادا کر درمیانے گلا سے، ہا کو بھی یہاں سے ادا کرنا ایسے جیسے میں نے بتایا. اور ادنا حلق گلے کا وہ ابتدائی حصہ منہ کے زیادہ قریب ہے. منہ کے زیادہ قریب ہے. اس سے عین اور خا نکلتے ہیں. اس سے عین اور خا نکلتے ہیں. یعنی عین اور خا جو ہیں یہ موٹے ہوتے ہیں. زبان کی جڑ اوپر کو تالو کی طرف بلند ہو جاتی ہے. زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہو جاتی ہے. ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں. ان کو حروف پیش ہے. ہا پر پیش ہے اور را پر پیش ہے. حروف حلقیہ کہتے ہیں. ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں. یہ حروف حلق گلے سے نکلتے ہیں. یعنی گلے سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ شعر کو آپ نے سمجھ لیا. حمزہ ہاں بھی آپ نے سمجھ لیا. آگے حروف شکلیہ با ان کوفا
کیا با میم واو فا یہ چار حروف ہونٹوں سے نکلتے ہیں ہونٹوں سے نکلنے والے حروف ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں چار با با حرف بحری ہے با حرف بحری ہے جو ہونٹوں کے تری والے حصے سے نکلتا ہے جہاں پھوک لگی ہوتی ہے تری لگی ہوتی ہے پانی لگا ہوتا ہے باہر سمندر کو کہتے ہیں پانی کو کہتے ہیں پر خشک کو کہتے ہیں جہاں پانی نہیں ہوتا ہے سمجھے لہذا بات جو ہے تری سے نکلتا ہے با میری طرف دیکھ با می با بی یہ کلمہ لمبا کرنا ہے با بی بو اب با میں جمبش قلقلہ ہے وہ آواز ہے اب اس کے بعد آنی چاہیے آخر اب میم ہونٹوں کو خشکی والے حصے میں نکلتی ہے میم حرف برری ہے میم حرف برری ہے یعنی ہونٹوں کو خشکی والا حصہ باہر والا حصہ وہ ملتا ہے کہ میم ادا ہوتی ہے ما می مو ما می مو کتنا لمبا ایک الف ہی ہے اس سے بڑھ کر نہیں ہے ایک الف کی مقدار یہی ہے جیسے میں پڑھا رہا ہوں ما می مو نرمی سے ملانا ہے لام کے بعد کیا ہے واو انضمام شفتین سے انضمام شفتین دونوں ہونٹوں کا گول ہونا گول ہونے سے وہ ادا ہوتی ہے دونوں ہونٹ آگے گول ہوتے ہیں یہ سائڈ ملتے ہیں اور سامنے والا حصہ یہ منہ جو خالی رہتا ہے یعنی کھلا رہتا ہے یہ اور سائڈ والے حصے ملتے ہیں وا 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 وی وو وا 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 وی وہ موٹا نہیں ہے تابعی اس کی ایک الف ہے اسی طرح لمبا کرنا وا واو الف زبر وا واو یا زیر واو پیش پڑھ کے بتا دیا تمہیں اس کو ذہن میں رکھنا او یہ وزن ہے ہاں جی قرآن پاک میں ہم پڑھے نہ پڑھ لیکن وزن کے مطابق اس پریکٹس کروائی جاتی ہے ہمارے استاد بھی اسی طرح مشق اور پریکٹس کرواتے تھے واو پر جزم لگا کے شروع میں حمزہ لگا او ایو اوف آگے ہے فا بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے حرف شفی ہے حرف شفی ہے لہذا فا کے لیے ثناء اولیاء کا کنارہ یہ اوپر والے دو دان درمیان والے ان کو ثناء اولیاء کہتے ہیں نیچے والے درمیان والے ان کو ثناء شفلا کہتے ہیں شفلا تو ثناء اولیاء کا کنارہ نیچے والے اونٹ کی تری والے حصے سے ملے گا فا ادا ہو میری طرف دیکھنا ہے فا کو خراب نہیں کرنا ہم نے دانتوں کو لگانا ہے نیچے پر ہونے کا ایک الف فا الف زبر فا یاد فی یا فی دونوں طریقے ٹھیک ہیں جوڑ کے دونوں طریقے ٹھیک ہیں یا فی فا پیش واو واو پیش کرنا بعد فا واو پیش فو یہ بھی ٹھیک ہے یہ جوڑ کے طریقہ یہ بھی صحیح فا الف زبر فا یا سے فی
Fa ya alif fi. Fa waw pesh fu. Fa waw alif fi. Fa Fa fi fi fu. fu. ये एक अलग मकदार है, ऐसे पढ़ना। ये अफ Af af फा के बाद आएगी आखिर में अफ af अफ af इफ if uf दबाना नहीं है, यूं मिलाओगे ना उसकी आवाज निकलेगी। af अलिफ alif आ a लिफ lif आ लिफ lif अलिफ alif अलिफ अलिफ। ये फा के बीच में से ना शम्स के बाद उसके बाद आएगी अदायगी में से ना फा के बाद अलिफ alif अलिफ लाम मीम alif lam mim. लाम और मीम की बात बराबर है, मीम शद है, मीम और शद वाली नून और शद वाली उसका एक ही कायदा है, उल्टा करना। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद शद वाली, नून शद वाली और मीम शद वाली का एक ही कायदा है, क्या उल्टा करना, यानी एक अलफ के बराबर नाक में आवाज को लंबा करके पढ़ना, एक अलफ के बराबर नाक में आवाज को लंबा करके पढ़ना। कैसे? अन्ना Anna तालु से मिला के नून को, नून तालु से मिलता है, होंठ मिलता है मीम के लिए, जुबान तालु के लिए से मिलेगी नून के लिए। अन्ना anna नून पढ़ रहे हैं, हमजा से बाद नून अन, hamzah nun ber an हमजा से बाद नून अन, hamzah nun ber an हमजा से बाद नून अन, hamzah nun ber an हमजा नून से बाद अन, hamzah nun ber an नून से बाद ना, अन्ना, anna हमजा से नून इन, hamzah zir in नून से बाद ना, नून से बाद ना। ना, inna हमजा पेश नून उन, hamzah nun hamzah pesh nun un नून से बाद ना, nun ber na ना, unna एक अलग के बराबर यहाँ रुकेंगे, हुन्ना करेंगे, यहाँ से आवाज देंगे, तालु से जुबान को मिलाएंगे, आवाज यहाँ चली जाएगी। अन्ना, anna इन्ना, inna उन्ना, unna नजीरिया, ओए नजीर, तू भी करता भी है, तू ही कुछ सुनता भी है। माजी प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो तू भी करता भी है। इधर आगे है मीम, मीम मुशद्दद हो उसका भी एक कायदा है, क्या उन्ना का मीम शद वाली जिस मीम पर शद होती है उस पर क्या उसका एक कायदा है, क्या उन्ना करना, एक अलफ के बराबर नाक में आवाज को लंबा करके पढ़ना। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद का एक ही कायदा, कायदा qaida लड़के उठाना ऊपर का बोलिए का qa ए ain dah कायदा qaidah कायदा qaidah उसका एक ही कायदा है, क्या हुन्ना करना, हुन्ना करना, यानी नाक में आवाज को एक अलफ के बराबर लंबा करके पढ़ना। अब मीम को पढ़ते हैं, होंठों से पढ़ेंगे, हम दबाना नहीं है, amma हमजा से बाद मीम hamzah मीम से बाद मा mim zabar ma मा amma से मीम इम hamzah nun ber in मीम से बाद मा mim zabar ma इम्मा imma पेश मीम hamzah pesh mim मीम से बाद मा mim zabar ma umma umma पेश मीम सुम sa mim pesh sum मीम से बाद मा mim zabar ma सुम्मा summa सू पेश के लिए होंठ गोल होते हैं, सू summa गोल होंगे ना, summa पेश के लिए होंठ गोल होंगे, सुम्मा summa सुम्मा युमीतुकुम summa रुकना करना है, yumiitukum रुक के एक तरफ के बराबर रुकना है, छोड़ के नहीं निकलना। सुम्मा युमीतुकुम summa yumiitukum सुम्मा युहयीकुम summa yuhyikum सुम्मा इलैहि summa ilayhi इलैहि ilayhi आप ना हिलने पाए, वजूद ना हिलने
لے پائے قابو پر رکھ رہے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے إليه تر را کے لیے زبان کی پشت کا سرا یہاں الٹا ہوگا تر ہاں تر اس کو روکو پھر ہے تر یورسی يرسي سی اب سین کو پڑھنا ہے ہم نے دادو کا کنارے سے درمیان داد سنا اولیاء سنا شکر کا کنارہ ملے گا لوگ کا زبان یہ سین کے لیے زا کے لیے ہیں سی دونوں زبان کی کو بولنا ہے پشت کا سرا اوپر موڑ دینا ہے دارواپش دراقش تر جیم زبر جا جيم زبر جا 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 عين واو پیش عو عين واو پیش عو جاعو ترجعوا زبرنا نون زبرنا وقف آ گیا آیت آگے بولتا رہا آگے لہذا جزم بن جائے گی ترجعون عین کی آواز نکالنی ہے عین پڑھنی ہے اور کو موٹا کرنا ہے ترجعون جا زبان کے درمیان تاخیر لگے گا جیم کے لیے جا 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 ترجعون نام سے نپٹا دیں گے زبان کو تو نون کی آواز غنہ کی یہاں چلی جائے گی غنہ حروف غنہ صرف نون اور میم ہے حروف غنہ صرف نون اور میم ہے حروف غنہ صرف نون اور میم ہے ان کی آواز ناک میں جاتی ہے کسی حرف کے اندر کوئی غنہ نہیں ہے سوائے نون کے ہے وہ سوائے میم کے سمجھ آئی ہے نا ان کے اندر غنہ کی مقدار ہے ہاں جی غنہ کے دو قسم ہیں غنہ آنی غنہ زمانی غنہ آنی جو ہوتا ہے وہ نون اور میم کی لازمی صفت ہے ہر حالت میں اس میں پایا جاتا ہے چاہے نون اور میم اظہار کی حالت میں ہوں چاہے نون اور میم اخفاء اور ادغام کی حالت میں ہوں تب بھی غنہ ہوگا لیکن غنہ کی مقدار جو ہے نا وہ الگ الگ ہے غنہ آنی وہ غنہ ہے جو نون اور میم کی لازمی صفت ہے ہر حالت میں اس میں ہوتی ہے متحرک ہو نا می نو ساکن ہو ان ان نون اظہار کی حالت میں ہو ان انتا ادا بہت تعوی ین ہونا وہ لین کے لیے اون بول ہوتے ہیں ین ہو یہ اگلا حصہ کھلا رہے گا شڈے ملے گی سر ین یہ تال پر مضبوطی سے زبان لگانی ہے ہاں ین ین ہاں ہے ہاں ہاں نہیں ہاں اور ہاں کی آواز میں فرق ہے ينهون أنعمت یہ سمجھ آئی یہ آپ نون کو پڑھ رہے ہیں یہ اظہار کی حالت میں نون ہے یہ سمجھ آئی لم یلد ولم یولد یہ میم کی اظہار کی حالت ہے لیکن ہلکی پھلکی سی جو آواز اندر جا رہی ہے نا ناک میں یہ غنہ آنے کی ہے یہ اس کی لازمی صفت ہے نون اور میم کے اندر پائی جاتی ہے ہر حالت میں چاہے متحرک ہو حرکت والی ہو میم حرکت والی ہوں ماں کتنے ہیں تو نون اور میم متحرکہ حرکت والی نا نی نا نی نو ان ما می مو ما می ان لم يلد ولم
يولد ينهون تنهون من آمن تاب سے پورا ادا ہوتی ہے من زبان لگی رہی من حمزہ کو منہ کھول کے ادا کریں گے یہاں سے آواز نکالیں گے مخرج یہ ہے اس کا منہ اور آواز کھولے گے زبر کے لیے زبر سیدھے اردو سے ادا ہوتی ہے اس کے لیے منہ اور زبر کو منہ آواز کو کھول کر ادا کرنا ہوتا ہے ایسی ہے نا با تا سا جا ح خ دا را ز س ش ف ض ط ظ ع ف ق ل م یہ نہیں ہے سیدھا بیٹا آواز یہ ضرور کر رہی ہے جوف کی ابتدا جہاں سے افسا اردو تک یہ جوف ہے ہاں جی ویسے یہ زبر کو پڑھانا اس کے لیے منہ آواز کھولنا ہوتا ہے تب جا کے آتا ہوتا ہے زیر کے آگے جا کے منہ دے کر ادا کرنا ہوتا ہے اس کو ہاں جی اور منہ آواز کو گرا کر ادا کرنا ہوتا ہے اس کو ایسے ہے نا ہاں جی انخفاض فم و صوت منہ اور آواز میں کو پست کرنا منہ اور آواز کو پست کرنا گرانا پسند کرنا یہ زیر کے اندر ہے حمزہ سے با سے دا سے نا سے جیم سے جا سے خا سے خی دا سے دی یا سے تی او سے ری زا سے زی سین سے سی شین سے شی صاد سے صی صاد سے ضی طا سے طی طا سے ضی عین سے غی با سے فی صاد سے قی کاف سے قی لام سے لی میم سے ری نون سے لی واو سے وی لام سے لی ہا سے حمزہ سے یا سے واو سے وی پڑھی یا سے جی سارا ہو گیا نا زیر پڑھی گئی پیش جو ہے اردو کو غور ان تمام میں شفت ہے اردو کو غور کرنے سے وہ ادا ہوتی ہے اور پیش کے آگے واو کی بو دینا ہوتی ہے حمزہ پیش کو حمزہ آواز جہاں سے آئے اون بول ہوں گے پیش کے لیے اور جھٹکے سے سمجھاتا ہوں حمزہ پیش کو با پیش سا پیش جیم پیش ہا پیش خا پیش رو لام پیش دال پیش روک جا کے لگانی ہے سناوڑے کنارے پہ دال پیش زو بول کرنا ہے معروف کرنا ہے دال نرمی ہے بڑی کی ہے دال بڑے روپ سے نہیں ہے دال پیش پیش سا پیش پیش شین پیش شین پیش صاد پیش ضاد پیش طا پیش طا پیش طا پیش عين بيش رو غين بيش رو فا بيش قا بيش خو لا بيش لام بيش ميم بيش نون بيش واو بيش ہا پیش یہ نہیں ہلنے پائے گا ہا پیش حمزہ پیش یا پیش
دیکھ رہے ہو یہ جو پریکٹس ہوتی ہے بڑی مشکل چیز ہے. حروف شفوی آپ نے مجھ سے پڑھ لیے. آگے ہیں تا. بعض کے پاس تا تو 3 حروف ہیں جو اکٹھے ایک جگہ سے نکلتے ہیں. ہاں جی تا دال اور قا. تا دال قا. قا قا موٹا ہے جب بھی اٹھے گی درمیان میں زبان سے لگے گا. قا کے اندر قا کے اندر صاد کے اندر صاد کے اندر زبان کے درمیان تال سے ملے گا اور وہ جدا ہوا تو یہ جڑ پر اٹھ جائے گی. منہ کھول جائے گا زبر کے لیے اور منہ بھر کے بعد نکلے گی. اور 3 حروف ہیں خوف ہیں خوف ان کے اندر زبان کے درمیان تال سے نہیں لگے گا جڑ اوپر اٹھے گی صرف خا زبر خا خا جڑ اٹھے گی خا خا زبر خا خا زبر خا. منہ سیدھے ہیں منہ کھل جائے گا زبر کی منہ آواز کھلتا ہے اس کو کھول کر ادا کرنا ہوتا ہے. جڑ اوپر اٹھے گی ان 3 حروف کے لیے درمیان زبان تال سے نہیں لگے گا. یہ صرف مستعلیہ ہیں. خوف خوف مستعلیہ ہیں. وہ تو بے قاف نہیں ہے. وہ تو بے قاف نہیں ہے. درمیان زبان تال سے نہیں لگے گا. اطلاق کا مقصد ہے زبان کے درمیان تال سے لگے لیکن خوف کے اندر زبان کے درمیان تال سے نہیں لگے گا. صاد ضاد طا اور ظا کے اندر زبان کے درمیان تال سے لگے گا. یہ مطلب بھی ہیں اور مستعلیہ بھی ہیں. صاد ضاد طا ظا یہ مطلب بھی ہیں اور مستعلیہ بھی ہیں. زبان کا درمیان بھی تال سے لگے گا جدا ہوگا تو جڑ اوپر اٹھ جائے گی. استعلاء اس کو کہتے ہیں بلندی جانا کہ زبان کی جڑ اوپر نرم تالوں کی طرف اٹھ جائے بلند ہو جاتی ہے اٹھ جاتی ہے. اس طرح ان کی ڈبل آواز نکلتی ہے. درمیان لگے گا زیادہ موٹے ہوں گے نہیں سمجھ آئے گی. زبان کا درمیان یہ اطباق ہے. اطباق کا معنی لپٹ جانا مل جانا. زبان کے درمیان تالو سے مل جائے گا لپٹ جائے گا. سق ہو جائے گا. سواد ہے سق ہاں سق سق ہو جائے گا مل جائے گا. ٹھیک ہے یہ چیزوں میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ سمجھ گئی. تا کے اندر تو کے اندر ان کا مخرج کیا ہے 3 حروف کا. ان کا مخرج ہے نوک زبان ثناء اولیہ کی جڑ. نوک زبان یہ نوک زبان ہے اور اوپر والے دانت جو ہیں درمیان والے ان کی جڑ وہاں سے تا بھی نکلتا ہے دال بھی لیکن دال دا بریک ہے مرقق ہیں اور تو جو ہے یہ مفخم ہے موٹا ہے. ان 2 صفات کی وجہ سے جو تا اور دال میں یہ دونوں صفتیں نہیں پائی جاتی. نہ اتفاق پایا جاتا تا دال میں نہ استعلاء پائی جاتی ہے اور تو کے اندر 2 صفتیں پائی جاتی ہیں. تو موٹا ہوگا. اب کیسے پڑھتے ہیں اس کا مخرج کیا ہے نوک زبان ثناء اولیہ کا کنارہ جڑ. ثناء اولیہ کی جڑ سے زیادہ ہوں گے. یہ جڑ سے زیادہ ہوں گے جڑ سے زبان کا کنارہ کہہ لیں رأس لسان کہہ لیں طرف لسان کہہ لیں زبان کا کنارہ کہہ لیں نوک زبان کہہ لیں. لیکن ثناء اولیہ کی جڑ میں لگائیں تا اور دال اور طا. پہلے تا پڑھتے ہیں نوک زبان لگے گی تا زبر تا دیتی تا پیشتو زیر کے اندر زبان مل جائے گی ساتھ مل جائے گی پیش کے اندر بھی. اور زبر کے اندر کیا ہوگا لگنے کے بعد منہ کھول جائے گا آواز باہر نکل جائے گی. زبر کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے کسرہ کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے ضمہ کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے یہ پڑھ کے بتا رہا ہوں. داد بستا دادتی دابشتو دابتی تاریخ برتا دایا دیتی داو بشتو تا تی آواز بند ہو جائے گی. تا کے بعد بند ہو جائے گی. آپ
صفت شدت کے باعث اس کی آواز بند ہو جائے گی. ہاں جی آگے ہے دال. دال بھی اسی طرح تھا لیکن دال کے اندر جنبش ہے قلقلہ ہے. صفت جنبش قلقلہ جو ہے وہ ادا ہوگی اس کے اندر لیکن ہے وہ بریک. ہاں جی نو کو زبان لگے گی. دال دبردہ دال زبردہ دال دیتی دال زیردی دال بشت دال پشتو دال دی دی دو دال عرش بردہ دال زبردہ دال یا دیتی دال یا دال کو زیردی بشتو دال پشتو دال دی دو ادھر آدھے حمدہ دال بر ادھر دال پر حمدہ آدھے دال دیر ادھر دال زیردی حمدہ دال بشت ادھر دال پشتو حمدہ زبر دال ادھر حمدہ زیر دال ادھر حمدہ پیش دال ادھر پشتو یہ ادا ہو گیا. آگے ہے طوا. اب طوا جو ہے طوا ہوتا ہے کیونکہ طوا میں صفت اعتبار ہے درمیان دال سے نپٹے گا اور وہ جدا ہوگا تو یہ استعلا جڑ اٹھ جائے گی اوپر کو. ہاں جی دو صفتیں ہیں جس کی وجہ سے طوا ہوتا ہے. جو تا میں دال میں یہ دو صفتیں نہیں پائی جاتی. دال کا مفخم بریک ہے اور طوا جو ہے وہ مفخم ہے اور مستعلیہ ہے موٹا ہوگا. ہاں جی طوا دبر طوا طوا دیر طی طوا بشتو طوا عرش بر طوا طوا زبر عرف طوا طالوتا 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 طوا طالوتا طوا جا دیر طی طوا وہ بشتو طوا طی حمدہ زبر طوا اطو طوا کے بعد ظاہر کریں گے صفت جنبش ہے قلقلہ. صفت قلقلہ آج کی وجہ سے جنبش اس کی ظاہر ہوگی. حمدہ زبر طوا اطو حمدہ زیر طوا یہ طوا حمدہ پیش طوا حمدہ پیش طوا طوا یہ اس کی جنبش ہے. یہ آپ نے پڑھ لیا. آگے ہے سادہ ضا. ہاں جی زبان کا کنارہ نوک کہہ رہے ہیں اور ثناعویہ کا کنارہ. نوک زبان ثناعویہ کا کنارہ یہاں سے دال سا اور ضا ادا ہوتے ہیں نکلتے ہیں. ان کا مخرج ہے جی مخرج میں یہ متفق ہے. صفات میں مختلف ہے مخرج میں متفق ہے. اللہ کے اندر جو صفات ہیں وہ سا کے اندر دال کے اندر نہیں ہے. دال سا بریک ہے لیکن اللہ مستعلی ہے مفخم ہے موٹا ہے صفات کی وجہ سے. مخرج میں متفق ہے اور صفات کے اندر مختلف ہے. ٹھیک ہے. اور پہلے ہم سا کو پڑھتے ہیں. سا دبر سا سا دیر سی سا پیش سو. کوئی جھٹکا نہیں آئے گا. زبر دیر پیش میں کوئی جھٹکا نہیں ہوتا ہے. سا دبر سا سا دیر سی سا پیش سو سا علی زبر سا سا یا دیر سی سا زیر یا سی سا پیش واو سو زال علی زبر زا زال زبر زا زال دیر دی زال پیش گول کر کے گول کر کے کنارے اوپر ہی ثناعویہ کے کنارے پہ دو دو اعوذ پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ لا کھڑا زبر خالی مودا ہوگا. لا خالی مودا ہوگا. خالی اور یا یہ خالی مودا باللہ من الشیء
ویسے میں نے درمیان سے پڑھا دیا دال زبر دا دال دیر دی دال پیش دال علی زبر دا دال یا دیر دی دال کو پیش دا دی حمزہ دال زبر اد 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 حمزہ دیر دال دیر اد ڈبل آواز نہیں آنی وہیں آواز بلند ضرور لیکن ڈبل نہیں آنی حرکت نہ بنے جذب پر حرکت نہ بنے اد 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 وہی لگاتی ہے اد جدا نہیں کرے اد بریک ہے وا موٹا ہے وا زبر وا جھڑ جوڑ جائے گی درمیان تال سے ملے گا کھلے گا زبر ہے زبر کے لیے منہ کھلتا ہے وا زبر وا وا دیر دی وا پیش وا سوئی وا الف زبر وا وا زیر یا غی وا پیش واو ذو اوپر لگانا ہے ذو وا حمزہ زبر وا وا حمزہ زبر وا حمزہ زیر وا حمزہ پیش وا اس کا مخرج آپ نے پڑھ لیا انو کی زبان اور ثناعیہ کا کنارہ یہ بھی ہو گیا جیم شین یا غیر مدہ جیم شین یا غیر مدہ مدہ کو نکال دیا انہوں نے متحرک اور جیلین اس میں آئے گی اس کا مخرج کیا ہے زبان کا بھی درمیان ہے تالو کا بھی درمیان ہے درمیان زبان وسطے زبان وسطے تالو وسطے زبان وسطے تالو وسطے لسان وسطے لسان زبان کو کہتے ہیں اور وسط معنی درمیان زبان کا بھی درمیان اور تالو کا بھی درمیان جیم سے بچہ جیم دے جی جیم بے جو جا جیم علی سے بچہ جیم زیر یا جی جیم پیش موجو جا جی حمزہ زبان جیم آجے مقنع اس کا جمعش کے بعد آئے گی زیرو حمزہ زبان جیم آجے درمیان آجے حمزہ زبان جیم آجے حمزہ زیر جیم ایجے پیش جیم اوچے یاد آؤ گیا شین ہے درمیان زبان تام سے دیکھا شین زبان شا شین دے شی شین پہ شو شا شین علی زبان شا شین زیر یا شی شین پیش باو شو شا حمزہ باشین اش حمزہ جیشین اش حمزہ جیشین شین اش اش لانا اش شین آواز پھیلے گی شین کے اندر صفت تفشی پائی جاتی ہے اس کا معنی ہے آواز کا پھیلنا تو منہ میں آواز پھیلے گی اش 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 نش پڑھتے نا شبد ہے من الشيء قا قاف بسم الله الرحمن آگے آگے یاد بھیا ایک مخرج ہے ان کا یا جیشی یا پیشی یا یو یا الف بھیا یا زیر یا جی یا پیش موجود یا یو میرے آخری سوال ہے
میری گل کرا میں قاری صاحب نال میں سویر آئے کو بنا بیٹھا جو کچھ میں پڑھائی بیٹھے بچی بھی یا علی صبح یا سے یا جی یا دیش موجود یا یا آئی یا شیر یا ایش ایش یا اوش رینڈو کے سبب کا کل والا سبب ہمارا پڑا ہے اب اس وقت ہمارے پاس ہے دوبارہ پڑا ہے پریکٹس کروا دی ہے لیکن درمیان میں اٹھنا سمجھا ہے مشدد کا ایک قاعدہ وہ سمجھا وہ اس میں موجود ہے آپ اس کو دیکھنا ہے پڑھنا ہے میری آخری شان ہے میں جڑے والے آیا